السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ اس ملک اور قوم پر امت پر اپنا خاص کرم کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ آج ہم بات کریں گے امراض قلب، ہارٹ ڈیزیز یا کارڈک ڈیزیز، ٹھیک ہے، یا دل کی بیماریاں، ٹھیک ہے۔ تو بنا کوئی ٹائم ویسٹ کیے میں اپنے ٹاپک کی طرف ہی آتا ہوں۔ ہمارے دل کی بیماریاں جو ہیں وہ اصل میں جو ظاہری طور پر بیماریاں ہیں، شوگر، پریشانی، بلڈ پریشر، دل کے وال کا بند ہو جانا، ہارٹ اٹیک ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ تو بالکل ہیں، یہ ظاہری بیماریاں ہیں۔ یہ ہمارے دل کے امراض ضرور ہیں لیکن یہ ظاہری ہیں، ٹھیک ہے، جن کو پکڑا جا سکتا ہے یا انہیں مانیٹر کیا جا سکتا ہے یا یہ مانیٹر ہو سکتی ہیں۔ ان کا تعلق ہمارے احساسات، جذبات اور خیال اور سوچوں سے تو ہوتا ہی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے ان کا تعلق ہماری ڈائٹ، خوراک سے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بیماریاں جان لیوا ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں کا سکون، چین اور جسمانی اور ذہنی کمزوری کا بھی باعث بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ سب تو بیماریاں ہوگی سائنس کے اعتبار سے، یا میں انہیں جو کہتا ہوں وہ انگلش بیماریاں کا نام دیتا ہوں میں انہیں، کیونکہ ہمارا رجحان زیادہ مغرب کی طرف بہت ہے اور ہم بڑی عزت و وقار سے دیکھتے ہیں، پڑھا لکھا مانتے ہیں ایسے انسان کو جو انگلش بولنے، لکھنے یا سمجھنے میں مہارت رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے یہاں بڑے پڑھے لکھوں میں شمار ہوتا ہے اس کا جس کو انگلش بولنا اور سمجھنا یا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں یہ ایک سوسائٹی کا یا ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے، اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ بہرحال میں اسی بات پہ کہتا ہوں جو ہمارا ٹاپک ہے۔ اب ستم ظریفی یہ ہے کہ ان سب بیماریوں یا انگلش بیماریوں کا شکار جو ہے وہ زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ زیادہ پڑھا لکھا کہتے ہیں یا ہم پڑھا لکھا سمجھتے ہیں۔ اب ان انگلش بیماریوں کے پس پردہ اندرونی یا اصل دل کی بیماریاں زیر اثر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ان ظاہری بیماریوں کا لاحق ہونا اندرونی اصل کی بیماریاں جو دل کی اصل بیماریاں جو دل کی ہیں، اس کا علاج خوش قسمتی سے انگلش ڈاکٹر یا انگلش کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ یہ مانیٹر ہو سکتی ہیں اور نہ ان کو جو ہے ان کا کوئی علاج ہوتا ہے پھر، ٹھیک ہے۔ وہ بیماریاں دراصل جو اصل میں ہیں وہ بیماریاں ڈپریشن ہے، بے چینی ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے اور لالچ ہے۔ یہ سب اصل اور دل کی جو صحیح بیماریاں ہیں، ٹھیک ہے، جن کا علاج کروانا یا کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو کسی صورت ظاہری اور اندرونی بیماریوں سے بچا جانا ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھ لیں، جو بیماریاں ظاہری ہیں ان کا شکار ہونے والے افراد یا بعض کا تعلق جو ہمارے گھر میں افراد موجود ہیں ان کا بھی وہ بھی کسی نہ کسی ایسی بیماری میں، اللہ سب کو تندرستی عطا کرے، لیکن ایسی چھوٹی بیماری میں یا بڑی بیماری میں، میجر ڈیزیز جو ہارٹ کی ہیں ان میں مبتلا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی روٹین آپ دیکھیں یا ان پہ نظر دوڑا کے دیکھیں، جو بیماریاں ظاہری ہیں ان کا شکار ہونے والے افراد جو ہمارے گھر میں موجود ہیں، تو دیکھیں کہ انہیں کیسی کیسی ڈوز یا میڈیسنز انہیں دی جاتی ہیں اور ان کا علاج وہ ادویات کھاتے رہنا ہے، ٹھیک ہے، ان ڈوز کو لیتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈاکٹرز کے اپنے علم کے مطابق، ٹھیک ہے، یہ ڈاکٹرز کی توہین میں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ بہت پیشہ اچھا ہے اور مناسب نہیں ہے کہ میں ایسی کوئی بات میرے منہ سے نکلے جو ان کے اس طبقے کی دل آزاری کا باعث بنے، تو اس لیے میں ان کے علم کے مطابق مریض کو ایسے اس انداز سے بات کر رہا ہوں، اسی وجہ سے کہ ان کے علم کے مطابق مریض کو عمدہ علاج یا میسر کیا جانا ہوتا ہے، لیکن بے شک ڈاکٹرز نہایت عزت و وقار والا پیشہ ہے، لیکن یہ اندرونی بیماریوں کا علاج بھی ان کے بس کی بات نہیں اور نہ ہی ہو سکتا ہے،
کیونکہ سائنس کے علم ڈاکٹرز کی پڑھائی میں ظاہری چیز کا تصور ہے. سائنس میں جو ہے وہ ظاہری چیز کو یا میٹر کو یا مادی چیز کو مانا جاتا ہے جو سامنے موجود ہو، جس کا وجود پایا جاتا ہو. ٹھیک ہے، ہماری بچپن سے ہی ذہن سازی ایسی کی جاتی ہے کہ ہمارا دھیان جو ہے اس طرف نہیں جاتا. ہمیں اصل میں عارضی چیزوں کی، بناوٹی چیزوں کی یا آرٹیفیشل یا مصنوعی چیزوں کی ایسی لت لگ چکی ہے کہ ہم اس سوچ کے پیمانے سے باہر، اس سوچ سے باہر سوچ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، یہ ایک ایڈکشن ہے یا نشہ کہہ لیں، اس کی مانند ہے. ٹھیک ہے، آرٹیفیشل چیزیں ہمیں بہت زیادہ بھاتی ہیں، حالانکہ ہم مانیں یا نہ مانیں یہ سب کچھ ایک مکمل منصوبہ بندی کے تحت یا بڑے منظم انداز میں کیا جانے والے پروسیس کے تحت جو پچھلی کئی دہائیوں سے چل رہا ہے، اور ہم کبھی سچ یا حقیقت کو بھانپ ہی نہیں پائے. ٹھیک ہے، اور اگر کچھ صاحب علم لوگ یا عقل و دانش رکھنے والے لوگوں نے ان چیزوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی ہے یا کرتے ہیں، تو ان کی آواز کو جو ہے دبا دیا گیا. ٹھیک ہے، یا ان کو عوام الناس میں پہنچنے ہی نہیں دیا جاتا ان کی آواز کو. یا ماضی میں اب ان لوگوں کو یا تو اتنا ہراساں کیا گیا ہے یا وہ بیچارے جان کے لالے پڑ جانے کی وجہ سے خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے، یا انہیں عوام الناس کے سامنے اتنا ذلیل و رسوا کیا گیا کہ دوبارہ کسی کی ہمت اور جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اس پہ بات کرے. ٹھیک ہے، وہ ان چیزوں کی نشاندہی بھی کرے. ٹھیک ہے، یا کرنے کی جرأت کرے یا سوچے بھی. ٹھیک ہے، ان کے نافع معلومات کو اور پیشن گوئیوں کو جو ان کے اعلیٰ علم اور عقل کی نشاندہی ہوا کرتی تھی، اسے ہمارے معاشرے نے کانسپریسی تھیوری کا نام دے کے ریجیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے، آپ کو بہت سی ایسے سمبلز بھی ملیں گے اور بہت سی ایسی پرسنالٹیز ملیں گی جو چپ ہو گئی. ٹھیک ہے، صرف اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ ہمارا رویہ ایسا تھا اور ان کے ساتھ ان کا انجام ایسا کیا گیا کہ وہ خاموش ہونے پہ مجبور ہو گئے. دوبارہ موضوع کی طرف آتا ہوں. ان بیماریوں کی بڑی وجہ ہمارا معاشرہ یا ہمارا سوسائٹی بھی ہے. اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ ایسے ہمارا معاشرہ ایک کلاس سٹینڈرڈ کو ترجیح دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سٹینڈرڈ ہمارے معاشرے کا تہذیب کا حصہ نہ تو کبھی تھی اور نہ ہے. ہمارے دین نے تو ان چیزوں کو کبھی فروغ دیا ہی نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کی مخالفت کی ہے ہمارے دین نے. ٹھیک ہے، اور کرتا ہے. یہ سرداری، چودراہٹ، یہ سب دین اور تہذیب سے ان چیزوں کا دور دور تک کوئی واسطہ یا تعلق نہیں ہے. ہمارا دین اگر سٹینڈرڈ کی بات کرتا بھی ہے تو وہ اخلاقیات کی درجات اور اچھائی اور برائی، نیک اور بدی یا ان چیزوں کے بنیاد پر ایک انسان کی درجہ بندی کی جاتی ہے. سٹینڈرڈ وہ دین جو سٹینڈرڈ کی بات کرتا ہے وہ نیک اور بد سے کرتا ہے. ٹھیک ہے، ان خصوصیات یا غلطیوں سے کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے دین میں جیسے کوئی تہجد گزار ہے، کوئی 5 وقت ٹائم نماز پڑھنے کا پابند ہے. ٹھیک ہے، یا صرف کسی نفلی عبادت کچھ لوگوں کی اتنی ہے کہ ہمارے فرض عبادت سے بھی دگنا ہے. ٹھیک ہے، یا وہ اللہ کے ذکر میں یا اللہ کی یاد میں اتنا رہتے ہیں، یا اللہ کی یاد کے حوالے سے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. لیکن میری نظر ان چیزوں کی اہمیت اور قدر اتنی بنیادی ہے کہ اس کے بغیر انسان کا اس دنیا میں گزرا ہوا ایک لمحہ گزارنا بھی جو ہے مشکل اور دشوار راستوں پر دیکھتا ہوں میں اس چیز کو. ٹھیک ہے، اگر ان چیزوں کا بات نہ کی جائے یا ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے یا مانا نہ جائے یا ان کو شامل نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، تو اب ہمارے دین کو ہم سے دور کرنے کی جو سازش یہودیوں نصاریوں نے یا نصرانیوں نے کی ہے، اس کا اثر صاف طور پر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، روزمرہ کی عام زندگی میں ہم ان کا اثر دیکھ سکتے ہیں. آنکھیں بند کرنے سے، درگزر کرنے سے ایسے معاملات میں حماقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس سے خطرہ ٹلتا نہیں ہے بلکہ اور طاقتور ہو کے اور حملہ آور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہماری امراض قلب یعنی دل کی بیماریوں کا تصور خیال ہی ہماری نظر میں واضح طور پر صرف اور صرف ظاہری بیماریوں پر ہی مرکز ہوتا ہے یا مرکوز ہوتی ہیں وہ بیماریاں. ٹھیک ہے، ہمارے خیال میں پھر جب یقین شامل کر کے آگے اور ساتھ ایک سٹینڈرڈ یا مہنگی دوائی یا انگلش ڈوز ایک اچھا اور قابل ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے تو ان عارضی بیماریوں کا علاج بھی ان کے عارضی نام اور آرٹیفیشل بناوٹ یا تخلیق کی طرح کا ہی اثر بھی ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، آگے نیکسٹ ویڈیو میں بات کرتا ہوں۔